بہت سے کاروباری اداروں کے جو ہے کاروباری شخصیات کے یا سیاسی شخصیات کے جن کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، جن کو ڈیفیم کیا گیا، جن کے بڑے برسوں کے سفر کو جو ہے تہو-تیگ کیا گیا، ان کی پیٹیشنیں زیر سماعت ہیں. مجھے ایک فیصلہ دکھا دیں. جس طرح ہڈی مطلب ہے کہ کتے کو مل جائے تو وہ چپ ہو جائے گا، ورنہ صحافت جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا چوتھا اہم ستون جو ہے وہ مانا جاتا ہے، لیکن اگر یہی ستون جو ہے اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بیسکلی زرد صحافت کیا ہے اور اس کے معاشرے پہ جو منفی اثرات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں سر ذرا روشنی ڈالیے گا. فریحہ، اس کو صحافت نہ کہیے، یہ زرد خباثت ہے، صحافت نہیں ہے. کیونکہ صحافت پھر ایک پیغمبرانہ پیشے کا نام ہے، مقدس چیز کا نام ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ اس کے اوپر جو ریاست کا چوتھا ستون ہے، انفارچونیٹلی ریاست نے اسے اپنا ستون ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتائج میں آپ دیکھتے ہیں کہ پورا معاشرہ جو ہے اس زرد خباثت کی لپیٹ میں ہے. بہت سارے سیگمنٹس آف دا سوسائٹی اس سے براہ راست متاثر ہیں. اور یہ واقعتاً صرف ایک ہی بنیاد کے اوپر ہے کہ اگر ریاست اس کو باقی جو الائنمنٹس ہیں، باقی جو ستون ہے، عدلیہ، مقننہ اور دیگر ادارے اور ریاستی مشینری، جس طریقے سے ان کو فوکس کیے ہوئے ریاست، اگر ریاست اس کو بھی فوکس کرتی ہے تو یہ معاشرے کے اندر بہتریوں کا سامان بنتا، نہ کہ لوگوں کے لیے عذاب جان اور اس وقت وبال کی صورت اختیار کر چکا ہے. سر، پہلے ہم دیکھتے تھے کہ صحافت ایک ایسی چیز سے جس سے ہم معاشرے کے جو ہیں وہ ایسے پہلوؤں لوگوں تک پہنچاتے تھے کہ جس سے لوگ اویئر ہوتے تھے اور وہ اس چیز سے مستفید ہوتے تھے. لیکن اب اس چیز کو جو ہے نا وہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو اس چیز کو لوگ منفی طور پہ استعمال کریں کہ ایک ایسا شخص جس نے کئی سالوں سے محنت کر کے اپنا ایک نام بنایا، ایک ایسا کاروباری ادارہ کھڑا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ صحافت کے ذریعے جو ہیں ان لوگوں کو ان کے بارے میں جعلی اشتہارات اس طرح سے لگائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں منفی خبریں پھیلائی جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فریحہ، بالکل جتنا ماتم کیا جائے صورتحال پہ کم ہے. اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ اندازہ کیجئے ایک ایسے کاروباری ادارے یا شخصیت کا کہ جس نے برساں برس جو ہے دن رات ایک کر کے اپنا ایک مقام اور ایک نام بنایا ہو سوسائٹی کے اندر. اور خاص طور پہ میں بات کروں گا ان کاروباری اداروں کی یا شخصیات کی کہ جن کا تعلق جو ہے براہ راست مارکیٹنگ سے ہے یا ایسی چیزوں سے ہے جس سے لوگ ان کی وائب سے جو ہے ان کے لیے بزنس کے اپرچونیٹیز اپنے ڈورز اوپن کرتے ہیں، یعنی کہ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. جب ایک یہ زرد صحافت یا زرد خباثت کو جب وہ اس کی شکنجہ میں جکڑا جاتا ہے، وہی کاروباری ادارہ، وہی شخصیت کی جس نے بہت محنت کے ساتھ، عزم و استقلال کے ساتھ دن رات ایک کر کے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی ذات سے وابستہ، اپنے ادارے سے وابستہ درجنوں خاندانوں کے لیے روزگار کا ایک ذریعہ بنایا، عزت اور آبرو سے مقام بنایا، اس کو ایک نالائق، نامعقول، باقاعدہ گھٹیا اور ذہنی اور سوچ کے اعتبار سے کمینہ شخص جو ہے یا ادارہ زرد خباثت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اٹھا کے ملائن کرنا شروع کر دے اور اس کو تباہی کے دہانے پہ لے کے چلا جائے، اس کو نفسیاتی مسائل سے دوچار کر دے، اس کی معاشی سرکل کو لپیٹ کے رکھ دے. تو ایسے حالات کے اندر آپ خود سے اندازہ کر سکتی ہیں کہ ایک زرد خباثت نے کتنے خاندانوں کے چراغوں کو گل کر دیا، کتنا معاشی طور پہ نیگیٹو امپیکٹ جو ہے سوسائٹی کے اندر آیا ہے. لیکن اگین میں کہوں گا کہ فریحہ کے ذمہ دار جو ادارے ہیں، جو حکومت کے ماتحت ادارے ہیں جنہوں نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے، وہ مطلب ستو پی کے غالباً سوئے ہوئے ہیں اور ان کو کھلا فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ جس کی چاہے اینٹ سے اینٹ بجا دیں، جس کا چاہے تیا پانچا کر کے رکھ دیں. بیس لیس، جھوٹ، من گھڑت، ذہنی خباثت کی بنیاد پہ لکھی گئی خبریں، اشتہارات، اور پھر اس کے ہاں جو استعمال ہے سوشل میڈیا کا، نیگیٹو استعمال، وہ کر کے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے ہاں جو ایک ذہنی تناؤ ہے، نفسیاتی مسائل کی صورت میں بھی پیدا کر رہا ہے، جو معاشرتی گھٹن ہے اس میں بھی اضافے کا سبب بن رہا ہے، جو معاشی سرکل ہے، ایک معاشرتی گھٹن تو پیدا کر ہی رہا ہے، جو معاشی تنگی ہے، سرکل جو سائیکل ہے لوگوں کے روزگار کا، اس کو بھی بریک ڈاؤن کر رہا ہے. سو اس میں اگین سیئنگ کہ اگر ریاست اپنا کردار ادا نہیں کرے گی، متعلقہ ادارے کردار ادا نہیں کریں گے، صحافتی تنظیمیں کردار ادا نہیں کریں گی، وہ ان بلیک میلرز کو، ان بھتہ خوروں کو، ان کو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو CCD کے حوالے کر دینا چاہیے. ان کے بھی نیفے میں، ان کے دماغ میں جو ہے وہ آٹومیٹکلی فائر لگنا چاہیے کہ جنہوں نے لوگوں کی عزتوں کو تار تار کیا، جنہوں نے ان کی ناموس کا جو ہے صرف اور صرف بلیک میلنگ، صرف اور صرف معاشی مفادات، صرف اور صرف کسی کے اشاروں کے اوپر یہ تباہی اور بربادی کے دہانے کھول رہے ہیں. سو میرا تو کامل ایمان اور یقین ہے کہ ان لوگوں کو جب تک اسٹیٹ کے ادارے، صحافتی تنظیمیں اور عدالتی نظام ان کو نہیں جکڑے گا،
یہ معاشرے میں گھٹن بھی پیدا کریں گے, یہ معاشرے کے اندر ابتری کی بھی بنیاد بنیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے معاشی سرکل کے اندر یہ بریک ڈاؤن کر رہے ہیں, یہ معاشی سرکل کو چلنے سے روک رہے ہیں. یہ تیز تر ترقی جو ہماری سوسائٹی کے اندر, جب آپ پیسہ کماتے ہیں, جب چیزیں آپ لاتے ہیں, تو وہ پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے, وہ آپ کی طرف بھی اس کی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا معاشرے میں. اسی ہم پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہیں, بہت سارے لوگوں کا روزگار اسی معاشی سرکل سے جڑا ہوا ہے. بالکل ایسے تو وہ ہوا جو سب کو لگتی ہے, تو یہ بیچ میں بریک ڈاؤن کرتے ہیں, اور یہ سب کے لیے جو ہے وہ جو ہے ایک ایسا ایک بدنما وہ فضا کا قائم کر رہے ہیں جس کا تدارک بڑا ضروری ہے. سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو صحافت ہے, اس کو اگر ہم زرد صحافت کا نام دیتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ زرد خباثت بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, تو یہ ایک مافیا کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ اس کو لوگ جو ہیں آج کل جو ہمارے اخبارات ہیں وداؤٹ اینی یہ کہ حکومتی اجازت لیے بغیر جو ہے سینکڑوں اخبار جو ہیں وہ شائع ہو رہے ہیں, کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کر دی جاتی ہے. تو کیا یہ ادارے جو ہیں یہ کوئی بھتہ مافیا بن گئی ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر جو کہ کاروباری لحاظ سے ویل سیٹلڈ ہے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, وہ بیچارہ اپنی عزت کو بچانے کی خاطر کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اتنے پیسے لے لو. اس طرح ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بھتہ مافیا بن گئے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, یہ بھی ایک کاروبار کا ذریعہ بن گیا؟ دیکھیے فریحہ, اس میں جو آپ کا سوال ہے اس میں ہی جواب چھپے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ اس کو ایک ایسا پیتھیٹک سوسائٹی کی بنیاد کے اوپر قائم یہ دھندا, یہ مکروہ دھندا, یہ اتنا پراگندہ دھندا بن چکا ہے کہ ان کے پیچھے جہالت, ذہنی تنگی, بالکل کسی کو ترقی کرتا نہ دیکھنے کا جو ان کی خباثت ہے, وہ سارے ایلیمنٹس بن کے ان کو اس مافیا کا سرگرم رکن بنا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو صحافتی ادارے, خود صحافتی ادارے ہیں, جو صحافتی تنظیمیں ہیں, جو پریس کلبز ہیں, وہ ایسے مافیاز کا راستہ روکتے. لیکن ویری انفارچونیٹ, اور مجھے یہ بہت کہتے ہوئے بھی شرم اور دکھ محسوس ہو رہا ہے کہ یہی صحافتی تنظیمیں, بڑی بڑی نامور تنظیمیں, یہ بڑے بڑے پریس کلب, یہ پشتی بان ہیں. حکومت کے بیوروکریسی بجائے ان کا کہ تدارک کے لیے کوئی سسٹم بنائے, وہ ان کی راہ میں رکاوٹ بنے. وہ خود بلیک میل ہو رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. پیچھے صحافتی تنظیمیں اٹھ کے آ جاتی ہیں, پیچھے پریس کلب احتجاج شروع کر دیتے ہیں. شرم آنی چاہیے ان تمام پریس کلبوں کو, شرم آنی چاہیے ان تمام صحافتی تنظیموں کو جو ان بلیک میلرز, بھتہ مافیا کی جو ہے سرپرستی کر رہے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ شاید جو ہے وہ یہ پارٹ آف سسٹم بن چکا ہے, یہ نظام کا حصہ بن چکا ہے. اس نظام کو گند میں ڈالنے والوں میں براہ راست میرا بھی کردار ہے. فریہ بطور یاسر شیخ بھی کردار ادا کر رہا ہے کہ ہم ان کے خلاف بات ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, ہماری صحافتی برادری ہے. سوچ کے اوپر کہ اگر یاسر شیخ جیسا بندہ یا ہم جیسے اور جرنلسٹ اٹھیں اور ان کی پشتی بانی کریں. اب پریس کلبوں کی صحافت کا سیاست کا عالم کیا ہے کہ کیوں ان کی کرتے ہیں؟ صرف ووٹ کے لیے کہ سال میں ایک دفعہ الیکشنز ہونے, اس الیکشن کے اندر ان کو ان مافیاز کے, ان بھتہ خوروں کے ووٹ چاہیے جو پھر الیکشن جو پریس کلبوں کی سیاست میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایسا انفارچونیٹ ناسور بن چکا ہے جس کی فوری سرجری نہ ہوئی تو یہ سوسائٹی کو ایسا ڈیمیج کر رہے ہیں کہ یقین کریں کہ اس کے نقصان کا ازالہ اور تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا. سر جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ ہماری ذہنی صحت کو بھی متاثر کر رہے ہیں, تو جب کسی شخص پر ایسے اٹیک کیا جاتا ہے اچانک سے, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے بارے میں اس طرح کی خبریں جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں, تو ایسے مختلف شخصیات ہم نے دیکھی ہیں جن کو اس طرح سے بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس رجحان کا جو ہے وہ معاشی اور نفسیاتی طور پر ان کو کیا اثر ڈالتی ہے؟ دیکھیے فریحہ, بات کو بہت سادہ سے کر کے میں بیان کرتا ہوں. ایک آرگنائزیشن ہے جس نے, جیسے میں نے ابتداءً کہا کہ برسوں کی محنت کار فرما ہے, ان کے جرنی کے اندر, ان کے سفر کے اندر شب و روز کی محنتیں ہیں, ان کا خون پسینہ شامل ہے, اور وہ کسی مقام پہ پہنچ کے نہ صرف اپنی ذات, اپنے خاندان کی بات تک تو اگر ہم کہہ لیں تو ٹھیک ہے یار, ایک بندے کا معاملہ ہے. ایک ایسی آرگنائزیشن, ایک ایسا کاروباری ادارہ یا ایک ایسی کاروباری شخصیت جس کے ساتھ براہ راست درجنوں, بلکہ کچھ انڈسٹریز یا کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو سینکڑوں خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں, معاشی کفالت, ان کے بچوں کے جو خاندان جڑے ہیں, جو ملازمین جڑے ہیں, ان کے صبح اور شام کا بندوبست وہ ادارے, وہ آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. صحیح بات ہے. جب وہ ڈپریشن کے اندر شکار ہوگا, ایک جھوٹا پروپیگنڈا اس کے خلاف گڑ دیا جائے گا, جب اس کے خلاف منفی جو ہے پروپیگنڈے کو آپ پرووک کریں گے اور عام آدمی بھی اس کا حصہ بنیں گے کہ اس کو وائرل کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کریں گے, تو ڈیفینیٹلی اس کی ذہنی صحت بھی امپیکٹ کرے گی. وہ معاشی دباؤ کے اندر تو آئے گا, وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جائے گا, اور اس کے الٹیمیٹ نتائج کیا ہوں گے؟ اس کے الٹیمیٹ نتائج فریہ پھر نکلنے ہیں سوسائٹی کے اندر بے روزگاری سے عبارت ہوں گے, سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ لاقانونیت سے عبارت ہوں گے, اور پھر تنگ آمد بدجنگ آمد کا سلسلہ ہوگا. پھر ڈیفینیٹلی جب ایک بندہ معاشی طور پر اس کا قتل عام کیا جا رہا ہوگا
تو وہ بھی پھر ایسی صنف اختیار کرے گا بالکل ایسا ہی ہے جو کہ وہ سمجھے گا کہ ڈیفنس لائن ہے میری. اس ڈیفنس لائن کا استعمال جب وہ کرے گا بطور حق کے تو ڈیفینیٹلی معاشرے میں ایک پینک کریٹ ہوگا. سو بڑا امپورٹنٹ ہے اداروں کو جو ہماری جو محکمہ تعلقات عامہ پنجاب ہے اس کو سوچنا ہوگا, انفارمیشن وفاق کے جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو سوچنا ہوگا یہ ہے کدھر, یہ زمین پہ ایگزسٹ کیوں نہیں کرتے, یہ خود کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہماری وزارت جو انفارمیشن ہے یہ اگر حکومتی ادارہ ہونے کے باوجود وفاق اور صوبے کا یہ ان مافیاز کے ساتھ جو ہے ان کا راستہ نہیں روکے گی تو ان کو بھی شرم سے یہ معاشرے کے اندر صحافت کے بلکہ خباثت کے اس دھندے کو, اس کالے دھندے کو جو ہے اس کی سرپرستی کر رہے ہیں براہ راست. اگر ان کے خلاف کاروائی, قانون موجود ہے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی, قانون موجود ہے عدالتیں فیصلے نہیں دے رہی. اب تک پاکستان کی عدالتوں کے اندر بہت سے کاروباری اداروں کے جو ہے کاروباری شخصیات کے یا سیاسی شخصیات کے جن کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, جن کو ڈیفیم کیا گیا, جن کے بڑے برسوں کے سفر کو جو ہے توثیق کیا گیا, ان کی پیٹیشنیں زیر سماعت ہیں. مجھے ایک فیصلہ دکھا دیں فریحہ, ایک فیصلہ دکھا دیں جو کہ نوشتہ دیوار کے طور پہ آپ کہہ سکیں کہ جناب یہ فیصلہ آیا تھا, اتنے ارب روپے کا ہرجانہ دعویٰ کیا گیا یا اتنے کروڑ کا, کورٹ نے ڈیفیمیشن کی جو ہے وہ پروسیڈنگ کو سکسیس کیا اور اس کے ادارے کو بند کیا, اس کے دھندے کو بند کیا, اس کی صحافت نما خباثت کو بند کیا. مجھے ایک فیصلہ دکھا دیں. آپ کو تاریخ ڈھونڈ آپ دے لیں پاکستان کے اندر, عدالتی سسٹم جو ہے اتنا ہمارا ویکر ہے, اتنا کمزور ان کے آگے پڑا ہوا, بچھا پڑا ہے, بالکل بچھا پڑا ہے. اور نتائج کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نتائج کے اندر یہ کہ بدماشیوں کا جو بازار ہے وہ سارے بازار چل رہا ہے, سارے عام چل رہا ہے. یہ دھندا ہر آنے والے وقت کے ساتھ گرو کر رہا ہے. ہر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ اخبارات بناتے ہیں اپنے, فلانا نیوز فلانا نیوز فلانا نیوز, اور وہ لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں کتے کی طرح. جس طرح ہڈی مطلب ہے کہ کتے کو مل جائے تو وہ چپ ہو جائے گا ورنہ وہ کونکتا پھرے گا. یہی کچھ جو ہے ہماری انفارچونیٹلی ہماری یہ صحافت جو کہ معافی دے دے, مجھے یہ اس کو صحافت نہیں کہنا چاہیے, خباثت, زرد خباثت ہے. یہ ایک شاخسانہ بن گئی.